السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر. اور اٹک کے قیدی کی مشکلات آسان ہوتی نظر آ رہی تھیں گزشتہ دنوں، لیکن مشکلات اسی کی طرح ہیں جو کہ تو ہیں، اس میں کوئی تبدیلی آ نہیں رہی. جہاں کئی دیگر کیسز میں ان کی گرفتاری کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں، وہیں جو سب سے اہم کیس ہے جس میں وہ اس وقت اٹک جیل میں قید ہے وہ ہے توشہ خانہ کا کیس. اور اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کے ریمارکس تھے دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی معاملات کو اب تو خیر منڈے تک پہنچ گئے ہیں، پر کیا چیئرمین تحریک انصاف کو ریلیف مل پائے گا؟ اور یہاں ریلیف سے مراد ان کی رہائی جو کہ اس وقت سب سے ضروری سمجھی جا رہی ہے تحریک انصاف کے لیے، ان کو مل پائے گی یا نہیں؟ پروگرام کے شروع میں ذرا ہم اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں الیکشن کب ہوں گے، وقت پر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، حلقہ بندیاں، نواز شریف کی واپسی جو ہے ایک مرتبہ سے پھر تاخیر کا شکار ہو گئی ہے، اور پروگرام کے آخری حصے میں آپ کا اور میرا مشترکہ مسئلہ ہے مہنگائی، جو کہ مستقبل قریب میں تو حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اس پر گفتگو کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سینئر ماہر جناب بیرسٹر گوہر علی صاحب نے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اس طرح سینئر ماہر قانون ہمارے ساتھ جہانگیر جدون صاحب ہیں. جہانگیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر شہادت اوان صاحب ہوں گے، سینیٹر صاحب بھی لائر ہیں. سو آج کا ہمارا پینل جو ہے وہ قانونی اور آئینی ماہرین پر مشتمل ہے، کیونکہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جاری و ساری آئینی بحران ہے، جو ایک بہت بڑے بحران کی طرف لے جائے گا. اور سارے بحران جو ہیں اس وقت سیاسی ہوں، معاشی ہوں، اس میں جو وہ سب سے بڑی وجہ ہے وہ ملک کا آئینی بحران ہے جس طرف ملک کے بڑھ رہا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب، سر یہ بتائیے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی رہائی جو ہے وہ سب سے بڑا ریلیف ہوگا ان کے لیے. تو توشہ خانہ کے معاملے کو لے کے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد معاملہ ذرا ایکسلریٹ ہو جائے گا، بٹ معاملہ تو پھر ڈیلے کی طرف جا رہا ہے. سر ہاں، تھوڑا سا ڈیلے تو ضرور ہوا ہے، لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ منڈے سے آگے تو نہیں جائے گا. دیٹ واز دی میکسیمم دیٹ کوڈ ہیو. اور وہ یہ تھا کہ یہ چونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کی اپیل ہے جس میں ٹائم لگتا ہے، ایویڈنس پڑھا جاتا ہے، چارج پڑھا جاتا ہے، اور دونوں پارٹی کو سنا جاتا ہے، کیس لا دیے جاتے ہیں، تو اس پہ ٹائم لگتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ چاہیں کہ جی ججمنٹ میں ایسی انلیگلٹیز کمٹ ہوئے کہ سسٹینیبل نہیں ہے، لہٰذا اس کو سسپینڈ کر کے بیل آؤٹ کیا جائے، تو اس میں نہ تو نوٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور روٹین میں کورٹ تھوڑی سی ہیئرنگ کر کے اس کو کر دیتی ہے. تو اس میں ایک مرتبہ ہیئرنگ ہوئی تھی. آج بالکل ہم توقع رکھ رہے تھے کہ ایک اسپیشل بینچ جمعے کی وجہ سے بن چکا تھا، ہماری توقع یہی تھی کہ پروسیڈ کرے گا. اینی وے الیکشن کمیشن نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ جب ہمارا کیس چل رہا ہو تو الیکشن کمیشن کے یہی ریکویسٹ ہوتی رہی ہے کہ جی ابھی سنو، گھنٹے بعد سنو، آدھا گھنٹے کے بعد سنو. دس واٹ از بین ہیپننگ ٹو اس کہ جج صاحب بھی ہمیں ٹائم دیتے تھے تو ہر گھنٹے کے بعد کے لیے ایڈجن کیا کرتے تھے، لیکن آج نہیں ہو سکا. اس سے بڑی مایوسی ہوئی ہے، بیکاز ہماری کوشش یہی تھی کہ اگر جمعے 11:30 کو ہیئرنگ شروع ہونی تھی جو 12 بجے تک چلی گئی، ہماری کوشش تھی کہ اگر جج صاحب 1 گھنٹہ کا ٹائم دے دیتے اور 1 بجے شروع بھی کر لیتے تو 1 گھنٹہ کے بعد تو ہیئرنگ کنکلوڈ ہو سکتی تھی. لیکن پھر بھی امید ہے ہمیں کہ شاید منڈے کو فیصلہ ہو جائے گا اس کا. سر ویری رائٹ. لیکن گوہر صاحب، یہ جو عام تحریک انصاف کا ورکر اور چاہنے والا ہے وہ تو خان کی ریلیف کو اس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ خان جیل سے باہر آئیں، تو از اٹ پاسبل؟ کیونکہ ابھی تو آپ کا آف کورس آپ باقی سارے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، توشہ خانہ پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں اور امید بھی کر رہے ہیں کہ شاید اس میں ان کو تھوڑا ریلیف مل جائے رہائی تک کا. بٹ جو دیگر کیسز ہیں سائفر اور باقی معاملات، تو اس میں تو گرفتاری خان صاحب کو جیل میں ہی رکھے گی. سر تو کے خلاف انہوں نے 180 کیسز بنائے ہیں اور وہ مور دین 300 ٹائمز عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، بلکہ جنوری کے بعد تو وہ صرف عدالتوں میں پیش ہوتی رہی ہیں. تو اس کے بعد ہمارے کہنے کا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم عدالتوں کا احترام کرتے وہاں پیش بھی ہو رہے ہیں. تو اگر ان کیس آج تک تو کسی کیس میں ارسٹ نہیں ہے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 10 یہی کہتا ہے کہ اگر کسی کو ارسٹ کیا جاتا ہے تو ود ان 24 آورز اس کو بتایا جائے کہ کس گراؤنڈ پہ ارسٹ ہے اور اس کو کورٹ بھی پیش کرنا ہے. اگر کسٹڈی نہیں بھی چاہیے تو اس کو ود ان 24 آورز بتانا کہ آپ اس کیس میں اس گراؤنڈ پہ ارسٹ ہو، یہ آئینی تقاضا ہے. تو ایز وی اسپیک آج تک اس وقت تک تو عمران خان صاحب کو نہیں بتایا گیا کہ کسی اور کیس میں وہ ارسٹ ہے کہ نہیں. اگر منڈے میں ہمیں ریلیف مل جاتا ہے اور اس کی رہائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ گورنمنٹ اس کو کسی بھی کیس میں ارسٹ کرتی، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بدنیتی پہ مبنی ہوگا، غیر آئینی، غیر قانونی ہوگا. لیکن حکومت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، جس طرح پہلے کوشش کرتی رہی ہے. لیکن پھر بھی ہماری عدالت سپریم کورٹ سے ایک ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ ہماری ان سارے کیسز میں کورٹوں میں پیش ہو رہے تھے اور بیل پر تھے،
لہٰذا اگر وہ جیل چلے گئے اور ایک انلیگل آرڈر میں چلے گئے اور ہائی کورٹ اس کو سسپینڈ کرتا ہے تو مناسب پھر یہی ہوگا کہ پھر بھی وہ کورٹ اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں ریلیف دے دیں کہ ہمیں کسی اور کیس کی ارسٹ نہ کریں. ویری رائٹ. جہانگیر صاحب، سزا معطلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو امید ہے اور جو گراؤنڈز ہیں کہ فیئر ٹرائل کا موقع ٹرائل کورٹ نے نہیں دیا، کیا یہ سالڈ گراؤنڈز ہیں اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو ریلیف چیئرمین تحریک انصاف کو دے پائے گا سر؟ اب ان کا آرگومنٹ جو اپنا ان کی سائڈ پہ وہ مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ میرے خیال میں تو اس دن اگر یہ آرگومنٹ شارٹ کر لیتے ہو سکتا تھا تھرسڈے کوئی ہیئرنگ کنکلوڈ ہو جاتی، لیکن انہوں نے ٹائم تھوڑا زیادہ لیا ہے کہ 100 لاں کہ جس طرح گور نے بتایا ہے وہ پراما فیشائی کیس دیکھنا پڑ رہا ہے سینٹینس کو سسپینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ڈیپر آپ اپریسیشن ڈیپر ایویڈنس تو نہیں دیکھتے، اس میں پوری اپیل تو نہیں دیکھ رہے تھے. اینی وے اب انہوں نے تو آرگومنٹ مکمل کر لی ہیں. پھر آج پہ آیا، نارملی ان کو پتا ہے کہ فرائیڈے کو جو ہے ڈی بی نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے کہا جی صبح سن لیں گے. تو آج جو ہے وہ اس کے جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے کہا جی وہ بیمار ہو گئے ہیں بڑے سخت، اللہ ان کو صحت دے اور وہ منڈے کو آ جائیں. تو اللہ خیر کرے کوئی جج صاحب نہ بیمار ہو جائیں منڈے کو، تو پھر ان کا کیس اگر سنیں تو ہو سکتا ہے ریلیف دے دیں. کیونکہ میرے خیال میں تو ان کو جو ٹرائل جج ہے ان کو ویسے تو یہ کہتے ہیں پی ٹی اے والے کہ یہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن میں اس نے بڑی ان کو فیور دی ہے، کیونکہ ان کا ایویڈنس ڈیفینس ایویڈنس ریکارڈ پہ نہ لانے کا فائدہ سب ان کو ہوگا، اور ان کا اسٹرائکنگ گراؤنڈ جو ہے سب سے پہلا یہی ہے کہ ہمیں فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا. میری لیگل اوپینین میں تو اگر وہ 1-2 دن کی ایویڈنس سے جو ڈیفینس جو بھی ایویڈنس تھی چاہے وہ ڈسکارڈ کرتے ریلیونٹ تھی نہیں تھی، لیکن اس کا فیصلہ وہ بعد میں کرتے کہ ایویڈنس ریکارڈ کر کے وہ دیکھتے جی کہ ایویڈنس ایڈمیسیبل ہے نہیں ہے. ایویڈنس ان کو ڈینائی کر دی گئی ہے تو وہ میرے حال میں جان بوجھ کے اس نے ایک کمزور ججمنٹ دی ہے، تو وہ ان کا ڈیفینیٹلی پھر فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا. اگر کوئی ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے تو اس کا ملزم تو سیٹل جورسپروڈنس ہے کرمنل میں. نہیں، اب جو بھی دو چیزیں آپ سر ذرا کنفیوز ہو گئے ہیں سر، تھوڑی کچھ چیزیں آپ 2 چیزیں کہہ گئے. ایک تو کمزور ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ گئے کہ تحریک انصاف کو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا، اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ ان جج صاحب نے ہمایوں دلاور صاحب نے فیئر ججمنٹ جو فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں کہ ایویڈنسز نہیں دینے دیے گئے، اس کا بھی فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ان کا اسٹرائکنگ گراؤنڈ یہ ہے جی کہ ہماری ایویڈنس نہیں پروڈیوس کی گئی، تو جج صاحب نے تو انڈائریکٹلی ان کو فائدہ دیا ہے. مطلب جو اگر آپ ججمنٹ کمزور دیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ ایکیوزڈ ہوگا نا، اس کے اگینسٹ اگر کنویکشن اسٹے کر رہی ہے. اور اگر جلدی میں دی ہے آپ نے، پہلے تو چلو یہ کوپریٹ نہیں کر رہے تھے، کافی ہیئرنگ ہوئی ہے نہیں آ رہے تھے، لیکن آخر میں 1-2 دن سے میرے خیال میں کوئی اسمان نیچے نہیں آیا تھا. اگر وہ 2 دن کے بعد ججمنٹ دے دیتا، ان کو سن کے دے دیتا یا کہتا ہے اگلے دن انہوں نے جانا تھا وہ کورس کے لیے سر لنڈن، تو وہ آف کورس کا یہ کہہ رہا ہوں نا، کورس پہ نہ جاتے، وہ کہتے جی میں چھٹیوں کے بعد یا تاریخ چھٹیوں کے بعد دے دیتے ان کو. ابھی دیکھیں نا ہائی کورٹ نے بھی تو کہہ دیا ہے منڈے کو نا، حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا جی آج ہی فیصلہ کریں. انہوں نے آج بھی کہا جی ہم وہ نیچے والی کورٹ والا کام نہیں کرتے، ہم جب تک الیکشن کمیشن کے وکیل کو نہیں سنیں گے تو اس میں 2 دن میں کیا فرق پڑتا ہے مجھے آپ بتائیں. اگر وہ ان کی ایویڈنس ریکارڈ پہ لے آتا تو کم از کم یہ گراؤنڈ تو ان کا ختم ہو جاتا نہیں کہ ہماری ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوئی یا ہمیں فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا. چلو سر ٹارگٹ تو اچیو ہو گیا نا جدون صاحب، ٹارگٹ اچیوڈ. آپ خود ساری عمر کورٹس اور کچہری میں رہے ہیں سر، بندہ پھاڑ لو اگلی گرفتاری بعد پا لیں گے نا سر. ٹارگٹ اچیو. شہادت توان صاحب سر، ایک تو آپ کیونکہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بڑا اچھی بات یہ کہ یو آر آلسو ایکسپرٹ آف لا، اور چیئرمین تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی اب پیپلز پارٹی کے جو کھوسا صاحب ہیں وہ بھی وہاں پہ ہیں سر. سر آپ مجھے یاد ہے کہ آپ جب سینیٹر بنے اس زمانے میں تحریک انصاف کی حکومت میں نون لیگ اور خورشید صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ جیل میں ہوتے تھے اور ان کی پیشیاں نہیں ہوتی تھیں، تب آپ ان بڑی تنقید کرتے تھے. اب چیئرمین تحریک انصاف سر، لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. شہادت توان صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ تھی، ایک پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، کسی انڈیویجول کی کمپلینٹ نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، یہ ایک الیکشن کمیشن کی ریفرنس ہے جس میں 6 ایم این ایز جو نون کے ہیں انہوں نے سگنیچر کیے، اسپیکر کے پاس گئی، الیکشن کمیشن کے پاس آئی، ڈیفینیٹلی انہوں نے ایگزامن کرنے کے بعد کسی آفیسر کو آتھورائز کیا، ریفرنس داخل ہوئی، اور ایز اے کمپلینٹ چونکہ کیس ہوتا ہے اس میں پی ای پریلیمنری انکوائری کے طور پہ جو وٹنسز تھے ان کے اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد پریزائڈنگ آفیسر نے یہ سوچا کہ پریما فیسائے اس میں ایویڈنس ہے کہ اس کیس کو رجسٹرڈ کیا جائے.
रजिस्टर्ड हुआ, रजिस्टर्ड होने के बाद समन हुआ, समन होने के बाद ट्रायल शुरू। तो ये बहुत बड़ा तरीका है। पुलिस तो चलो किसी को ये समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं करती है और चालान कर देती है, लेकिन इस केस में जो रेफरेंस थी उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है एक जुडिशियल ऑफिसर ने की और समझने के बाद केस रजिस्टर किया। फिर उसके बाद सिलसिला ये चलता रहा। गालबन ये नवंबर के महीने की लास्ट ईयर की बात है और कोर्ट कचहरी भी होती रही, समन्स भी होते रहे, बाद दफा कोर्ट जाते रहे, आखिर लास्टली चार्ज फ्रेम हुआ। चार्ज फ्रेम होने के बाद दोबारा एविडेंस हुई, एविडेंस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। तो बात ये है कि ये केस वो था जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर ये बेस्ड केस है। और सबसे बड़ी बात ये है कि खान साहब ने अमूमन चौके डिक्लेरेशन जो था फॉर्म बी था उसको उन्होंने एडमिट भी किया। उसके बाद तोशा खाना से जो गिफ्ट लिए गए वो भी उन्होंने एडमिट किए। उनकी तोशा खाना में जो मालियत थी वो भी डेफिनेटली वहाँ असेस की हुई थी। तो ये सारी चीजें जब आई उसके बाद ऑलमोस्ट 30 इस सबसे तो इनकार नहीं है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूंगा, आप सुनेंगे तो आप मुतमईन हो जाएंगे सर। तो जो आंसर क्वेश्चन प्रोसिक्यूशन की एविडेंस थी उसके सवाल जवाब भी उन्होंने दिए। सवाल जवाब देने के बाद बहुत सी चीजों को उन्होंने एडमिट किया। उसके बाद लास्टली एक तो ओथ के ऊपर उन्होंने डिक्लाइन किया कि मैं खुद एज ए विटनेस पेश नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है। उसके बाद विटनेसेस की उन्होंने लिस्ट दे दी और वो जज साहब ने उसको समझा कि ये गैर जरूरी लोग हैं। तो वो जो एक ऑर्डर है उसको भी उन्होंने चैलेंज किया जो कि हाई कोर्ट में आया और उसके मेंटेनेबिलिटी भी उनकी थी, वो भी हाई कोर्ट में। अब बात ये है कि ये जदून साहब जो कह रहे हैं डेफिनेटली इन्हीं का, चूंकि इन्हीं की कंप्लेंट थी, इनिशिएट इन्होंने की थी। तो अब अगर जदून साहब एडवोकेट जनरल रहे हैं, मुझसे काफी इस अपने प्रोफेशन में मैं समझता हूँ कॉम्पिटेंट आदमी है, वो अगर कह रहे हैं कमजोर केस है तो भाई फिर बात ये है कि इसमें सुबह खड़े होकर कंप्लेनेंट किसी न किसी बंदे को कंसीड कर देना चाहिए था। नहीं शहादत साहब, अब मैं कहना नहीं चाह रहा था, जदून साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सर जदून साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। अब गुजारिश सुन ले, मैं जो कहना चाह रहा हूँ बात ये केस सब जुडिस है कोर्ट के सामने। हम लोग तो जो है आप मीडिया की रिपोर्टिंग के ऊपर खड़े हो के हम अपना मुकदमा जो है इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल होती तो नॉर्मली हम देखते हैं कि अपीलेट कोर्ट होती है, जिस स्टेट से वो ग्रीवांस होती है, जो मैंने आर्गूमेंट सुने देखा, वो कहते हैं जी कि हमें अपने डिफेंस पेश करने का मौका नहीं दिया गया। तो इन हालात में अमूमन मैंने प्रैक्टिस में ये देखा कि ऑनरेबल जजेस जो हैं उस स्टेज से केस को रिमांड बैक कर देते हैं। तो वो बंदे की बरीयत नहीं हो जाती, लेकिन ट्रायल पेंडिंग एज इट इज रहती है। फिलहाल तो हर बार सस्पेंशन की बात है, वो बातें तो तब होंगी जब मेन अपील जो है वो चलेगी। मैं बिल्कुल ठीक है शहादत साहब, बिल्कुल ठीक है। आपने पूरा खुलासा दिया। जरा जदून साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं असल में जदून साहब को आज बुलाया इसी मकसद के लिए था, हाईलाइट भी करना चाह रहा था। आज इनको नहीं सुने तो बेहतर है, इनके पास हर बात का जवाब होता है। ये मेरे छोटे भाई है, बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल है। आप मेरी बात सुन ले। ये देखो, मैंने ये नहीं कहा केस कमजोर है, मैंने कहा जज साहब ने एक छोटी अगर 2 दिन बाद जजमेंट देते, इनकी एविडेंस रिकॉर्ड पे आती। शाहजवान साहब बहुत बड़े क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, उन्होंने एक अपना जज साहब ने जल्दी में केस ओपन एंड शट केस था, केस के अंदर बड़ी जान थी। मैंने नहीं कहा केस कमजोर था, मैंने कहा जज साहब ने पीटीआई वालों को फेवर के लिए जल्दी में उन्होंने कहा 12:30 बजे तक अगर आप ना आए तो मैं जजमेंट अनाउंस कर दूंगा। उस जल्दी की वजह से आप ये स्ट्राइकिंग ग्राउंड ये ले रहे हैं कि हमारा डिफेंस जो है वो इन्होंने सुना ही नहीं है, ना उसको रिकॉर्ड पे लाया है। इस वजह से मैं कह रहा था कि सर शहादत अवान साहब ने भी यही कहा है। जदून साहब, शहादत साहब यही कह रहे हैं कि वो कमजोर फैसला आप खुद मान रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कमजोर केस ऐसा नहीं कहा। अदनान साहब एक कमेंट अगर बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाहिए। जी बैरिस्टर साहब। जी सर। देखिए, मैं जो सेनेटर साहब फरमा रहे हैं और जो जदून साहब कह रहे हैं, बेसिकली ये इस केस के साथ अटैच नहीं रहे या नहीं, उन्होंने मेरा ख्याल है उतना ही सुना होगा जो कभी फेसबुक पे आया या किसी अखबार में पढ़ा लिखा। जो रेफरेंसेस आए थे एमएनए साहिबान की तरफ से आए थे, बिल्कुल एक रेफरेंस उन्होंने भेज दिया था, वो इलेक्शन कमीशन ने डिसमिस कर दिया था। और जो स्पीकर का रेफरेंस आया था उसमें जितने भी रिकॉर्ड आया था उस रिकॉर्ड का हमने जवाब दे दिया था। फिर जब हमारी हियरिंग हुई और केस कंक्लूड हो गया तो इलेक्शन कमीशन पे हमारा यही इतराज रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद अपने तरफ से हमें दिखाए बगैर, ये दोनों वकला बैठे हुए आपके साथ, हमें बताए बगैर, वहां नोटिस किए बगैर उन्होंने पता नहीं कहां से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। और उन डॉक्यूमेंट्स में क्या फर्क है? स्पीकर ने रेफरेंस भेजा था,
स्पीकर के रेफरेंस में यह था कि 1 साल के डॉक्यूमेंट में फर्क है। इलेक्शन कमीशन ने कहा 3 सालों में फर्क है। वो डॉक्यूमेंट कहाँ से आए? हमें तो नहीं दिए गए थे वो डॉक्यूमेंट। तो शहाना का रिकॉर्ड इनके पास कहाँ से आया? उनकी लिस्टों में फर्क है, वो कहाँ से आया था इनके पास? जवाब तो आपने दिया है, जो शहादत साहब ने बात की है। गौर साहब, जरा 1 मिनट सर 3 सालों का जवाब आपकी तरफ से दिया गया है सर। यस मैंने दिया ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी तरफ से नहीं, वो हमने 3 सालों का जवाब दिया था जो पूरा रिकॉर्ड था। इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना नहीं तो ये रेफरेंस फाइल किया। जब रेफरेंस इन्होंने फाइल किया, कंप्लेंट इनकी फाइल हो जाती है, तो कंप्लेंट पे हमने कहा कि ये टाइम बार्ड 120 दिन के पास नहीं जाते। आप सेनेटर साहब को कहो जरा कल अपना जो एसेट्स एंड लायबिलिटी फाइल किए हैं उनको कहीं जरा रिकॉर्ड पे तो वो मौजूद है, वो आपके साथ शेयर कर दे। उसमें कितने एक हाउस होल्ड की वैल्यू लिखी गई है, सारे ऐसे करते हैं। और हमने यही उनको कहा था सर गौर साहब कंफ्यूज हो रही है सर। अगर उनकी तरफ से शहादत साहब ने उस बी फॉर्म का हवाला दिया जो आपकी तरफ से दिया गया ना, आपने उसको जवाब में एडमिट भी किया, जो डिसीजन में भी अटैच है, जिसमें आप लोगों ने वो जो आइटम्स थे तोशा खाना वाले, वो उसका इंदराज ही नहीं किया ना सर। वो नहीं, हमने इंदराज किया हुआ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम इंदराज कर चुके हैं। हम इंदराज कर चुके हैं। आपने अपने जवाब में वो आइटम्स नहीं लिखे सर, जो आपने जवाब कोर्ट में जमा कराया। हम यही तो हम कह रहे हैं ना, हमने लिखे, आपने देखे, यही में हम कह रहे हैं कि हमने वो लिखे हैं, वो मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि ये हमारे पास है, ये पैसे आए, वो इलेक्शन कमीशन ने उसको पढ़ा नहीं, इसीलिए कोर्ट ने कहा था। और फिर ये टाइम बार्ड था, और उनकी तभी तो इलेक्शन कमीशन ने इसमें अथराइजेशन नहीं दी कि ये कंप्लेंट फाइल करो। और कंप्लेंट जिस वक्त फाइल हुई है तो उसमें एक अफसर साहब की दस्तखत की फॉर्जरी हुई है। यही हमने उनको कहा कि अगर ये वही अफसर साहब है जिसके दस्तखत है तो काइंडली इसको इतना रिकॉर्ड मंगवा ले इलेक्शन कमीशन के कि वो दस्तखत कहाँ है, वो कंप्लेंट कहाँ पड़ा हुआ है। यही तो हमारा केस है जो इस वक्त हाई कोर्ट में पेंडिंग है कि यस वो कहाँ लिखा हुआ है जिसपे ये दस्तखत हुए हैं, वो कंप्लेंट कहाँ। वेरी राइट सर। ब्रेक का मुझे शहादत साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद ये टॉपिक नहीं होगा हमारा। अगर कुछ कमेंट कर रहे सर कर सकते हैं। मुझे एक लफ्ज कहने दीजिएगा। गुजारिश ये है कि बैरिस्टर गौर खान साहब बड़े काबिल एहतराम हमारे कुलीग हैं, और ये इनको बेनिफिट ये है कि माशाल्लाह ये डिफेंस काउंसिल हैं। तो मैंने तो पहले कह दिया कि हमारी इंफॉर्मेशन बेस्ड है मीडिया पर, तो ये बेहतर जानते हैं जो ये फरमा रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली नहीं, तुसी ज्यादती कर रहे हो, तुसी गौर साहब सामने मैनू खड़ा कर रहे हो कि जो भी इंफॉर्मेशन है मैं मीडिया के बेस पे बता रहा हूँ। हमें तो सर साइड पे करें ना, हमने पार्टी तो ना बनाया। शहादत भाई मेरा एक लफ्ज सुन लेना जसून भाई, जल्दी ना कीते करो, तुसी हर वेले उबाले हो बैठे हो। नहीं सर, तुसी मैनू पार्टी बनाता है, तुसी जजन नाल भी इंजे कर दो। मेरी गुजारिश सुन लो ना, मैं ये कह रहा हूँ हम तीनों वकील भाई हैं सर। हमारा कहना ये है, मेरा जदून साहब मेरा कहना ये है कि अगर ये सारी बातें जो बाकी मेरिट है वो तो डेफिनेटली डिफेंस जो है बताएगा, प्रोसिक्यूशन जो आपकी इलेक्शन कमीशन वाले उसका रिबटल करेंगे। लेकिन ये वाली जो अमूमन बातें हैं ना कि अगर उनको डिफेंस का मौका नहीं दिया गया, तो नॉर्मली मैंने ये कहा कि ऐसे केसेस में ये होता है कि उस स्टेज से केस रिमांड बैक हो जाता है। वैसे भी सजा जो 3 साल की है कोई इतनी बड़ी, हमारी प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि अमूमन उसमें 100% जो है ना वो जो सेंटेंस है सस्पेंड होती है। मेरिट्स तो एक अलग बात होती है जो भी सिलसिला है। तो मैं तो देखें, मैं तो वो वाली बात करूंगा जो कानून वाली बात है। बाकी आप दोनों बेशक आपस में करें, क्योंकि आप भी मेरिट जानते हैं, वो भी मेरिट जानते हैं। मैंने तो पहले बिल्कुल ये सर 30 सेकंड और दे दो। जदून साहब का वो जिक्र कर रहे थे। जदून साहब मुझे ब्रेक पे जाना सर, प्लीज कमेंट कर दें, क्योंकि शहादत साहब आपको एड्रेस कर रहे थे सर। आपको करना था, वो मुझे कर रहे थे, मेरे तो नहीं। मैं तो इनका दिस इज ऑनर फॉर मी कि उन्होंने मेरा कमेंट इतना क्रेडिबल समझा कि वो समझे कि जदून साहब बोल रहे हैं सर। नहीं, बात गुजारिश सुनिए। मैंने गौर साहब की बात, मैंने बैरिस्टर साहब की बात जो है वो की कि मैंने कहा कि उनके साथ उनको फायदा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास रिकॉर्ड है, और जो बातें कर रहे हैं मैं एक अपने वकील भाई की बातों को मैं कभी भी कंट्रोवर्ट नहीं करूंगा, और वो उनके मेरिट्स हैं। आई हैव टू टेक ब्रेक शहादत साहब, आई हैव टू टेक ब्रेक। जो दो आर्गुमेंट्स बिल्ड किए हैं बैरिस्टर गौर साहब ने, वो एक्चुअली तो एक्सपोज कर रहे हैं इस मुल्क का जो निजाम अदल है, और मुझे इस पे अफसोस भी होता है कई दफा। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद इलेक्शन। जी नाज़रीन वेलकम बैक। शहादत अवान साहब, मेरा आपसे सर सवाल है, ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से सर, आज जो पीपल्स पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोर कमेटी की मीटिंग के बाद, वो बड़ी शॉकिंग थी मेरे लिए। मतलब ये वही पीपल्स पार्टी है जिन्होंने सीसीआई में मर्दमशुमारी को नोटिफाई करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की हथकड़ी पहना दी कि भाई हल्का बंदियां करनी है।
اب وہی پیپلز پارٹی اٹھ کے یہ کہہ رہی ہے کہ وقت پہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے, تو بھائی سی سی آئی میں نہ بیٹھتے سر. آپ نے چونکہ وہ اس کو کور نہیں کیا سی سی آئی کو, سر نہ 2018 کی اس کو کیا, نہ 21 کو کیا, نہ 22 کو کیا, نہ یہ لاسٹ 5 اگست والی کو کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے چیف منسٹر سندھ صاحب نے, دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن یہ جو ہے سینسس, یہ والا جو سینسس ہے, اگر خدا نہ خاصا الیکشن نہ بھی ہو تو سینسس میں تو جاری و ساری رہنا ہے, اپنا لمیٹیشن نے تو جاری و ساری رہنا ہے, سینسس تو اپروو ہونا ہے, تو ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ آگے چل کے ہوگی. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آج شری امان صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی سنی ہو تو ہم نے یہ پوائنٹ میرے خیال میں واضح کیا ہے کہ سی سی آئی میں بھی یہ کہا گیا تھا بھائی کہ الیکشن جو ہے اپنے ٹائم پر ہوں گے. سر آئی واز دیئر, شہادت صاحب آئی واز دیئر, یہ کہہ کے مراد علی شاہ صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے, سی ایم بلوچستان نہیں پہنچے تھے, ان کے جہاز کا مسئلہ ہو گیا تھا, پھر شہباز شریف صاحب گئے تو وہ منا کے لے آئے نا, کسی نہ کسی صورت میں تو منایا ہوگا مراد علی شاہ صاحب کو, پھر مراد علی شاہ صاحب واپس آئے, انہوں نے ووٹ کر دیا. عدنان صاحب میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں سی سی آئی اور چیز ہے, الیکشن اور چیز ہے. کانسٹیٹیوشن سپریم ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر 90 ڈیز لکھے ہیں کہ ود ان کا ورڈ ہے کہ ود ان 90 ڈیز جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو الیکشن ہوں گے. تو ہم کل بھی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ایک بات بتاؤں, آپ جیسے جیت قسم کا صحافی یہ تو جانتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ آج بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی آج کا سینسس ہے اس کا آپ بتائیں کہ حلقہ بندیوں پہ یا الیکشن پہ اس کا کیا اثر ہونا ہے. کیا ہماری سیٹیں کم ہو جائیں گی, زیادہ ہو جائیں گی؟ اگر ہوگے بھی صحیح تو کیا آرٹیکل 51 آرٹیکل کی بات کرتے ہیں شہادت صاحب, آرٹیکل کی بات کرتے ہیں. الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جو ڈی لمیٹیشن ہونی ہے آفٹر نوٹیفیکیشن آف سینسس, وہ بھی تو اس ملک کا آئین ہی ہے نا سر, وہ کوئی انڈیا کی آئین نہیں ہے, وہ قانون ہے جی. آئین سپریم ہو, وہ قانون ہے. میری گزارش سن لیجئے گا سر, میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی, عدنان بھائی ماشاءاللہ میں صحافی آدمی کے ساتھ اور پولیس والے کے ساتھ جھگڑا نہیں ہو سکتا. سر ادھر تو نہ ملاؤ سانو, ساڑی کون سنتا ہے انہوں کو, تو پھر تھانے داڑی ہے. اچھا گزارش سنو سر, نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ دلائل ہوتے ہیں نا, میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. میں دلائل کی بات کروں, ہاتھ وہ مکے کی یا اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. میرا کہنا یہ ہے سر کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حلقہ بندی جو مطلب سیٹس ہیں وہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ چونکہ پارلیمنٹ نہیں ہے, سیٹیں تو صوبوں کی گھٹ وہ نہیں چینج ہو سکتی, وہ نہیں چینج ہو سکتی. اچھا ڈی لمیٹیشن میں کیا ہوگا کہ اگر میرے حلقہ پہلے 5 لاکھ ووٹ پہ تھا, 4.25 پہ چلا جائے گا یا وہ 5.25 پہ چلا جائے گا, کیوں وہ چلا جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سینسس کیوں ہوتا ہے یا اس کے بنیاد پہ سیٹیں کیوں رکھی جاتی ہیں, تاکہ متناسب نمائندگی جو ہے وہ لوگوں کو مرکز میں ملے, صوبوں میں متناسب نمائندگی کا جو طریقہ کار ہے وہ تاکہ قائم دائم رکھے جائے. تو میرا سر آپ کہنا یہ ہے کہ اگر یہ والا سلسلہ کریں گے, اس بات پہ تو آپ ایگری کریں گے نا کہ جو ووٹر لسٹ کی جو اپڈیشن ہے وہ تو مطلب ہوئی ہے, وہ تو ہر سال ہوتی رہتی ہے. آج سے 5-6 مہینے پہلے ووٹر لسٹ جو ہے اندراج کے لیے ٹرانسفر کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے. نہیں سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ وہ تناسب ایکول نہیں ہوا نا سر. کسی حلقے میں آبادی 20 لاکھ بڑھ گئی, کسی حلقے میں 1 لاکھ بڑھی, تو آبادی کا تناسب کہاں جائے گا سر. وہ تو ایکول رکھنا میری آئینی وہ ہے نا سر, مجبوری بھی ہے. اور عدنان حیدر کا ووٹ کہاں جائے گا, وہ کسی تناسب میں فٹ ہوگا, یہ بھی آئینی ریکوائرمنٹ ہے. ہماری سیٹیں تو اوپر نیچے نہیں ہوں گی. نہیں وہ نہیں ہو رہی سر, آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی, بٹ جو اگر وہ سیٹیں نہیں ہو رہی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ الیکشن جو ہے اس کو جو آئین کے مطابق کیوں نہیں ہونا چاہیے. سر ویری ایک تو یہ بڑا مسئلہ کہ احسن صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ٹائم کم ہے ہمارے پاس. گوہر صاحب, سر ایک تو میں آپ ذرا اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں وہ بھی کر دیجیے, لیکن ایک کنفیوژن یہ ہے بیکاز آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, تو سر مجھے یہ بتا دیجئے جو صدر مملکت کا خط ہے اس میں وہ 48/5 کا حوالہ دیتے ہیں. الیکشن کمشنر صاحب پہ مجھے یہ اعتراض ہے کہ ان کے پاس یہ ٹائم ہے کہ وہ امریکی سفیر سے مل سکتے ہیں اور صدر سے ملنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے بعد صدر سے کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. ذرا یہ سادہ لفظوں میں سمجھائیے گا کہ مجھے سمجھ آ جائے, کیونکہ آئینی اور لیگل حوالے سے سمجھائیں گے تو پھر نہیں سمجھ آئے گا, 3 دنوں سے نہیں آ رہا. سادہ لفظوں میں گوہر صاحب. الیکشن کمیشن کو بالکل اس قانون کا اور سب کچھ اچھے طریقے سے پتا ہے. الیکشن کمیشن کیونکہ الیکشن کروانا نہیں چاہ رہی ہے اس لیے کنفیوز کر رہی ہے. سپریم کورٹ ہی انٹرپریٹ کرتی ہے آئین کو, سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرتی ہے قانون کو. سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن یہی کی ہے کہ 3 صورتیں جس میں اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے, یا لیڈر آف دا ہاؤس کے ساتھ وہ کانفیڈنس وہ میجارٹی نہیں رہتی,
یا وزیر اعظم ایڈوائز کر دیتے ہیں, اس صورت میں کہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے, یا اسمبلی اپنا مدت پوری کرتی ہے پھر ڈیزالو ہو جاتی ہے. دیر از نو فورتھ آپشن ان اور کانسٹیٹیوشن. اگر کسی بھی صورت میں ایکسپٹ یہ کہ وہ ٹائم پورا کرے. نے یہی جواب دیا گوہر صاحب کہ آپ نے اسمبلی ڈیزالو کی پرائم منسٹر کے کہنے پہ آرٹیکل 58(1) کے تحت, تو جب الیکشن ایکٹ 2017 امینڈ ہوا اسی سال 2023. جی وہ لیٹر میں نے پڑھا ہے, اور یہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو کنفیوز کر رہی ہے. اگر الیکشن کمیشن کو کنفیوژن تھی, پھر رول آف بزنس اپلیکیبل ہوتے, کسی بھی دو ڈپارٹمنٹ میں اگر کچھ ایسا ہو جائے تو پھر وہ ریفر کریں گے اٹارنی جنرل کو کہ وہ اوپینین دے دے. الیکشن کمیشن انسٹیڈ آف ڈوئنگ دس ون ایک بڑی توہین کی صدر کی اور ایوان کی, کہ صدر کو کہیں میں آپ سے ملتا نہیں ہے, یہ آئینی تقاضا تھا کہ وہ ملتے. اور اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہی ہے کہ اگر اسمبلی مدت پوری کرے اس صورت میں جنرل الیکشن میں تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے فار وٹ ایور ریزن, ان دو ریزن اسی وجہ سے, پھر صدر نے ہی تاریخ دینی ہے, اور ود ان 90 days ہر صورت الیکشن ہونے. جہانگیر جدون صاحب, ہم ویسے اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے اس معاشی بحران میں اور سوشل بحران میں کہ ہم آئینی بحران کو مزید بڑھائیں, لیکن یہ جو دو خط ہیں نا سر, پریزیڈنٹ صاحب کا اور چیف الیکشن کمشنر کا, ان دونوں خطوط نے اس ملک کے اندر آئینی بحران کو مزید تقویت دی ہے. سر جو گوہر صاحب بات کر رہے ہیں, ایک طبقہ گوہر صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہے اور ایک طبقہ الیکشن کمشنر کے خط کو انڈورس کرتا ہے. ایکچوئل ریئلٹی ہے کیا ہے اس پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سر؟ بڑے بھائی ہیں آپ نے شاہد عوان صاحب, ان سے فلی ایگری کرتا ہوں. آپ یہ اس پہ سٹینڈ اپنا پورا رکھیں. انہوں نے ہمیں نومبر کی ڈیٹ دی, اللہ کرے نومبر میں الیکشن ہو. اور جو انہوں نے بات کی بالکل پرفیکٹ بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈی لمیٹیشن کا ذکر ہی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر سیٹ کی جو کہتے ہیں کہ اگر سینسس نوٹیفائی ہوں گی تو سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ, سیٹیں انکریز ہو جائیں گی. ریپرزنٹیشن جس طرح پروونس کی زیادہ ہے جس کی آبادی, تو اس کی زیادہ سیٹیں ہو جائیں گی. وہ آپ کر نہیں رہی ہے, جو کانسٹیٹیوشن کے مینڈیٹ ہے. تو پھر ڈی لمیٹیشن کا میرے اوپینین میں تو ڈی لمیٹیشن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ تو جسٹ آپ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے ڈی لمیٹیشن کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. یہ شاہد عوان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں سے ایگری کرتا ہوں. ویسے جہانگیر جدون صاحب, مینوں لگدا ہے کہ تسی بہت اج کل جو ہے نا گوہر صاحب نے تھوڑی بہت سیٹنگز ہو رہی ہیں, مطلب یو آر مور ٹل ٹو گوہر صاحب اوپینین. نہیں, میں آپ کو لیگل اوپینین دوں. گوہر صاحب کی تو اوپینین نہیں ہے. گوہر صاحب نے کوئی کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہے, یہ جو آئین کے مطابق دیکھیں نا, ہم ہمارا تو یہ مطلب آپ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو خط لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے؟ الیکشن کمیشن نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے نا وہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر سیکشن 57 کی سب سیکشن 1 پڑھیں, اس میں سب سے پہلا لفظ جو ہے یہ کسی سینٹر نے ڈلوایا ہے, کہ پتہ شاہد عوان صاحب نے ڈلوایا ہو. سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن لفظ شروع اس سے ہوتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. آپ کانسٹیٹیوشن کو چھوڑ کے ایکٹ پہ کس طرح عمل کر سکتے ہیں؟ ایکٹ تو تب ڈیلیگیٹڈ لیجسلیچر ہوتا ہے, وہ تو لا ہے, کانسٹیٹیوشن سپریم لا. جہانگیر جدون صاحب, واٹ آر دا آپشن ود دا پریزیڈنٹ؟ اگر انہوں نے بلایا ہے چیف الیکشن کمشنر کو اور وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں آتا ملنے, تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ویسے چیف کمشنر صاحب بہت بڑے, میں اس کو تنقید نہیں کرتا, اچھے بندے ہیں, وہ ہمیشہ ریگارڈ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن پوسٹ کی. مجھے نہیں پتا کہ ان کو یہ خط کا جواب دینا مناسب سمجھا ہے کہ وہ نہیں گئے, لیکن میری پرسنل اوپینین میں ان کو جانا چاہیے تھا. اگر یہی بات کرنی تھی تو ان کو ادھر جا کے کہتے جی کہ یہ اس میں مسئلے مسائل ہیں. سر ویری رائٹ, ایک بریک لے رہا ہوں میں, بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے. سب آپ ریفرنس بھیجیں سپریم کورٹ, اگر جا کے وہ بات کر لیتے تو معاملات شاید کچھ اور بحران کی طرف چل پڑا. یہ خط لے کے وہ نہ جاتا. بریک پہ چلتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. شہادت صاحب, لاسٹ کامنٹ ہے سر. آپ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں سر اور لائر بھی ہیں. آپ جو بات آپ کر رہے ہیں الیکشن کروانے کے حوالے سے, آئی ایم ود یو. پاکستان کے آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. پر سر کے پی کے اور پنجاب میں 90 روز کی جب الیکشن کی بات ہوئی تھی تب پیپلز پارٹی نہیں بولی تھی. ایک بات تو ذرا اس پہ کامنٹ کیجیے گا. دوسرا, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہو. نون لیگ, الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کروانے ہیں, اور دیگر حلقے, وہ تو چاہتے ہیں کہ الیکشن لیٹ ہوں, پہلے حلقہ بندی ہوں. تو یہ ملک تو ایک نئے آئینی اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں چلا جائے گا سر. شہادت صاحب نہیں ہے. گوہر صاحب آواز آ رہی ہے شہادت صاحب آپ کو؟ جی گوہر صاحب, گوہر صاحب لگا اس لیے یہ جو جی گوہر صاحب, سر یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن اور صدر کے جو معاملات ہیں, کیا وہ کسی سمت جائیں گے یا معاملہ
इलेक्शन कमीशन कहेगा कि मैं अपनी मर्जी करूंगा क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इलेक्शन करवाने की। गौहर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक शायद कनेक्शन प्रॉब्लम। इस वक्त जो मुल्क के अंदर आईनी बहरान है वो शिद्दत जा रहा है और सदर साहब के खत के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन के खत ने एक नई इशू खड़ा कर दिया है। गौहर साहब, जो डीलिमिटेशन को लेकर इलेक्शन कमीशन का मौकिफ है वो तो उस पर डटा हुआ है और अगर मामला कोर्ट में जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना मौकिफ डिफेंड कर पाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि अपना मौकिफ डिफेंड कर पाएगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक फैसला दे चुकी है, बल्कि एक मरतबा नहीं 2 मरतबा दे चुकी। पहले जो इलेक्शन पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन 1 आया था, तो पहले इलेक्शन से रिलेटेड था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही होल्ड कर दिया था कि सदर के पास इख्तियार है विद रिस्पेक्ट टू प्रोविंस ऑफ पंजाब, बस सदर के पास इख्तियार नहीं था विद रिस्पेक्ट टू KPK। और फिर उसके बाद जो दूसरा ऑर्डर आया था तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर लिया। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है कि 30 डेज में है। ये तो फकत एक बहाना बना रहे हैं। जिस अमेंडमेंट का हवाला देता है इलेक्शन कमीशन ना, इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट 2023 वाली 26 जून वाली, इलेक्शन अमेंडमेंट जो हुई है वो शेड्यूल अनाउंस करना जनरल इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का ही काम है, लेकिन इलेक्शन जो एक्ट है वो प्रिवेल नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है। डेट किसने देनी है और इलेक्शन कितने दिनों में होने, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी भी वजाहत कर दी थी अपनी जजमेंट में कि अगर आप प्रोग्राम में शेड्यूल में चेंजेस करते हैं, जिस तरह उन्होंने पंजाब की हद तक कर दिया था मार्च में और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था और इसकी डिटेल ऑर्डर भी मौजूद है, तो उसमें यही जिक्र किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके पास इख्तियार इतना नहीं है कि आप शेड्यूल खत्म करके एक नया से दूर की शेड्यूल अनाउंस करो। तो ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जो सटल है। इलेक्शन कमीशन के पास एक इख्तियार बिल्कुल नहीं है कि वो खुद आइन की तशरीह करते हुए इस पे अप्लाई करे। अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत साफ होती तो वो ये जरूर ऐसे करते कि इसको रेफर करके अटॉर्नी जनरल ऑफिस में करते, क्योंकि रूल ऑफ बिजनेस में यही लिखा है कि अगर 2 इदारों में किसी वजह पे डिस्प्यूट आ जाए तो वो अटॉर्नी जनरल को रेफर करे और ओपिनियन ले ले, लीगल ओपिनियन। ये तो जजमेंट आ चुकी है, इसमें तो इश्यू कोई बाकी नहीं है। इलेक्शन 9 डेज में करना आइन की मंशा। सर, शहादत अमान साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल आ रही है जी। मैं अपना अदनान हैदर साहब, ये मेरे दोनों भाई जो है माशाल्लाह फाजिल बैरिस्टर्स हैं, मुझसे ज्यादा लिखे पढ़े हैं, लेकिन मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मैं आपको एक गुजारिश ये करूँ, बिल्कुल जो है ये जो दोनों एक बात पे हम तीनों इत्तेफाक कर रहे हैं कि जो इलेक्शन का ड्यूरेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसके दौरान जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। और बिल्कुल बैरिस्टर गौहर खान साहब ने ये भी वजह तौर पे कहा कि गालबन 1 मार्च का था या 4 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला जात थे उनको भी अगर उनका देखा जाए तो वो बिल्कुल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो वो अपनी बजट दी थी उसके या जो शेड्यूल दिया था 14 मई वाला, तो वो भी डेफिनेटली आपको याद होगा कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की डेट दी हुई थी। और इसी तरीके से जस्टिस जवाद हसन साहब का लाहौर का जो फैसला था जिसमें बलीगौर रहमान साहब ने कहा था मैंने साइन चौंके नहीं किए लिहाजा मैं टाइम नहीं दूंगा। तो बात यह है कि आइन की मंशा जो है, एक बात छोटी सी मैं इन दोनों दोस्तों भाइयों की इजाजत से कहूंगा कि बात यह है कि ये जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन देखे, बात ये हम 2 वकील होते हैं, हम तीनों हैं, हम हो सकता है तीनों का जो व्यू पॉइंट है वो मुख्तलिफ हो, तो इसी तरीके से दोनों अदारों का व्यू पॉइंट मुख्तलिफ हो सकता है। और बिल्कुल जो है बैरिस्टर साहब ने बजा तौर पे ये कहा कि वो बाकायदा अटॉर्नी जनरल ऑफिस या लॉ डिपार्टमेंट भी अटॉर्नी जनरल ऑफिस का हिस्सा है, कहीं से ओपिनियन लेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये जो सूरत हाल कहते हैं ना, इलेक्शन कमीशन 58(2)B उनके जहन में घुसा हुआ है कि प्रेसिडेंट अगर, लेकिन वो तो भाई बात ये है कि वो तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने उसको जो है सर टाइम कम है मेरे पास। शहादत अमान साहब, मैं थोड़ी देर के लिए जो आपकी वकालत है हम थोड़ी देर के लिए उसको वहीं रोकते हैं। आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं सर, सियासी वर्कर होने के नाते मुझे ये बताइए कि KPK और पंजाब में इलेक्शन 90 रोज में नहीं हुए, बाद में फैसला आया कि 14 मई को इलेक्शन कराओ, तो 14 मई को गुजरे 4 महीने हो गए सन। सर नाउ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड खुद इलेक्शन कमीशन इस बात पे कन्विंस्ड है और आप भी जानते हैं कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। आखिरी मेरा लफ्ज सुन के फिर बेशक मुझे फारिग कर दिया। मेरा हाल ये है कि चूंकि वो जो 14 मई वाला था, जो 4 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन थी, फिर जुल्फकार भुट्टो साहब की जो है पिटीशन थी,
اور لوگوں کا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائے، تو بہتر میرے خیال میں یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ فل کورٹ جو ہے بٹھا کے اس کا کوئی شیڈیول دے دے اور الیکشن 90 ڈے میں کروا دے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ یہ جو فل کورٹ کی بات آپ نے کر دی ہے نا سر، یہ ہمارے زخموں پہ ہی نمک چھڑکا ہے. تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.